كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی کبریائی اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا ہے، ہمیں دنیا کی بلند سے بلند مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے. ارب ان گنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام، ہمارے نبی، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں. آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں، معجزات انبیاء کا موضوع جس کو ہم نے پچھلے 2-3 جمعوں سے خطبات سے آغاز جس کا کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو جو کچھ بیان کروں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا. وہ لاٹھی کو پھینکتے وہ سانپ بن جاتا، وہ لاٹھی کو دریا کے اندر پھینکا کرتے تھے تو دریا کا پانی ایک سائڈ کا رک جاتا اور اس سائڈ کا اس سائڈ پہ رک جاتا، درمیان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ بن جایا کرتا تھا. یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا. معجزہ اسے کہتے ہیں جو حیران کر دینے والا ہو، جسے ہمارا دل تسلیم نہ کرے، ہم مان نہ رہے ہوں، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف معجزات کا باب، معجزات کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ تعالیٰ معجزات اپنے نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں عطا فرماتے. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے اوپر جب ان کی قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اپنے نبی کی باتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نوح، اس بستی کو چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، ایک کشتی کو بناؤ. جس وقت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کشتی کے اندر انسانوں نے تو سوار ہونا ہی تھا. 80 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے. اس کے بعد پرندوں کا بھی ایک جوڑا بٹھا لیجئے، کتے کا بھی ایک جوڑا بٹھا لیجئے، خنزیر کا بھی جوڑا بٹھا لیجئے، ہر چیز کے جوڑے کو بٹھا دیا. لیکن اے نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، اس کے اندر کسی مشرک کو اپنی کشتی کے اندر سوار نہیں کرنا. کون؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ ہمیں رزق اللہ بھی دیتا ہے، ہمیں لاہور والا بھی رزق دیتا ہے، ہمیں رزق اللہ کی ذات بھی دیتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے. جو یہ بھی کہے کہ یا اللہ مدد اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ یا علی مدد، یہ ایک مشرکانہ آواز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند کی ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات سے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر کتا اور خنزیر دنیا کی پلید ترین گندی ترین چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح اپنی کشتی کے اندر کتے کو بھی بٹھا لینا ہے، خنزیر کو بھی بٹھا لینا ہے، لیکن مشرک کو اپنی کشتی میں نہیں بٹھانا، اس لیے کہ مشرک کتے اور خنزیر سے زیادہ پلید ہے، مشرک اس سے زیادہ پلید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتا تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے بنایا اس لیے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی مخلوق کو ناپسندیدہ نہیں بنایا، لیکن مشرک ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بڑائی کو کسی دوسرے کی بڑائی کو بھی اسی کے برابر نعوذ باللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کے انسانوں کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بے نماز کو بھی سزا دے کے معاف کر دے گا، جنت میں از حد وہ داخل ہو سکے گا اپنی سزا بھگت کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زانیوں کو بھی چوروں کو بھی معاف کر دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک مروی واقعات ہیں کہ ایک زانی تھا، اس نے توبہ کر لی، اس کو پتھروں سے رجم کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اس کی ایسی توبہ قبول کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ کے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے، اسی ایک مرد کی توبہ کی وجہ سے اللہ پورے مدینہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زانی تھا لیکن توبہ کر لی، ٹھیک ہے، بے نماز ہے، توبہ کر لی، پلٹ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک اگر مر گیا اور اس نے توبہ نہ کی، شرک سے باز نہ آیا، شرک کے اوپر مر گیا، زانی کو اللہ قیامت کے دن معاف کر دے گا، گناہگار کو معاف کر دے گا، بے نماز کو بھی معافی مل سکتی ہے، لیکن معافی اگر نہیں ملے گی تو مشرک کو اللہ کی عدالت میں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے اگر انسان نے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے پاس جیز کی سم ہے، جیز کی چھوٹی سی سم ہے، ہم اس جیز کی سم کے اندر ٹیلی نار کا لوڈ استعمال نہیں کر سکتے، کمپنی اجازت نہیں دیتی، ہم ٹیلی نار کی سم میں ٹیلی نار کا ہی لوڈ استعمال کریں گے، جیز کا استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ کمپنی نے پیچھے سے اجازت نہیں دی، کمپنی نے سم کو بنایا، وہ اتنی سی سم جس کے اندر کمپنی تجھے کسی دوسری کمپنی کا لوڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ نے تیرے اتنا بڑا جسم بنایا اور تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اجازت چکائے گا، اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کر سکے گا؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس ذات ہے کہ جس اللہ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، جس اللہ نے تمہیں اتنا بڑا سر دیا ہے، اتنا بڑا جسم دیا ہے، اس اللہ نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ اس سر کو، اس جسم کو میرے سامنے جھکنا چاہیے، نہ درباروں پہ، نہ مزاروں پہ، نہ لوگوں کی چوکھٹ پہ، نہ بادشاہوں کے سامنے، نہ وزیروں کے سامنے، اس کو جھکنا چاہیے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا، کس لیے نہیں بٹھایا؟ وہ مشرک تھا۔ دوسرے جو دشمن، ایک حدیث کے اندر واقع آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک گھرانے کے بیٹے کو بٹھا دیا تھا، ان کے ساتھ ان کی ذاتی لڑائی تھی، دشمنی تھی، دشمن کو بٹھا لیا لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا، کس لیے؟ وہ مشرک تھا، اسے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی، اتنی ہمت دی تھی کہ دنیا کے ہر پرندے کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اکٹھے کر کے اپنی کشتی میں سوار کر دیا اور ہاتھوں سے کشتی بنائی، ہاتھوں سے کشتی بنا کے پوری دنیا کی ہر چیز کو اس کے اندر جمع کر لینا، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھا ہے کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ سارے کا سارا غرق ہو گئے، جو کشتی میں نہیں بیٹھے وہ سارے کے سارے غرق ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیا تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے اور ایک تسبیح کو کرتے رہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کرتے رہے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم اس بند مسجد کے اندر بند کر کے باہر سے کوئی چلا جائے، زیادہ سے زیادہ ہم 5 سے 6 دن 10 دن زندہ رہ سکیں گے، اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ اس کے بعد ہم مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی کمرے کے اندر ہمیں بند کر دیا جائے، ہم 5 7 دن 10 دن بعد مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پانی کی گہرائیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک زندہ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی یونس علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی چیز، مچھلی یا کوئی ویسے جنگلی درندہ کسی چیز کو کھا جائے، وہ کھاتا کس لیے ہے؟ ہضم ہو جائے اور وہ مر جائے، اس لیے وہ کھاتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک اسی تسبیح کی بنیاد کے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ خوراک بھی دیتا رہا، کھانا بھی دیتا رہا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندروں کے تہوں کے اندر جہاں بھی مچھلی جایا کرتی تھی، نوح علیہ السلام سیدنا یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے تھے، اور بالآخر تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کے ساتھ تسبیح کو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، جا کے میرے یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے کے اوپر اپنے پیٹ سے باہر نکال کے رکھ دے۔ مچھلی نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اسی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مچھلی نے اسی دعا کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اپنے منہ کے ذریعے نکال کے دریا کے کنارے کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، ہم جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی کے اندر اگر ہم پھنس گئے ہیں، ہمارے اوپر مشکل آ چکی ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہی وظیفہ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ انتظار کریں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن کریں، 15 دن کریں، 20 دن کریں، 40 دن جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی بڑی مصیبت ہو، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ بھی سن لیجئے، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، میں ظالم ہوں، میں مظلوم بھی ہوں، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سمندر کی گہرائیوں سے نکال کے اللہ نے دریا کے خشکی کے کنارے کے اوپر، دریا کے کنارے کے اوپر رکھ دیا۔ یہ صرف اسی کلمات کی بنیاد کے اوپر، اسی کلمات کی بنا کے اوپر، یہی جملے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت سے سیدنا یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے بازیاب کروا دیا، اس مصیبت سے نجات دے دی۔ ہم بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہمارے اوپر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ کر کے ٹوٹ رہی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی، بیماری آ گئی ہے، جس قسم کی ہو، میرے بھائیوں، ہمارے اوپر جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، اس سے چھوٹی مصیبت ہوگی کہ ہم دریا میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اس سے وہ مصیبت چھوٹی ہوگی۔ جب اس دعا کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت ٹل سکتی ہے، اتنی بڑی مصیبت ختم ہو سکتی ہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہماری کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ ہم اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا سن لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سب نے اس دعا کو بھی یاد کرنا ہے میرے بھائیو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کے واقعہ اور ان کے معجزے کو دیکھتے ہیں، ان کا کیا معجزہ تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی تھی، بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، جو پھل بہری کی بیماری تھی۔ پھل بہری ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ بھی کوئی چوک پہ بھی ہمارے کچھ آدمی ہیں شہر میں ہی کہ جن کا جسم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل جسم ان کا سفید ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا، جسم کا چمڑا اترنا شروع ہو جاتا ہے، جسم اس کا سفید ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو پھل بہری کی بیماری کہتے ہیں، جس کا آج
کوئی بھی علاج دنیا دریافت نہیں کر سکی۔ جس کو یہ بیماری لگ جائے اس کا جسم سفید ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ لیکن آج کے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، شریعت میں اس کا علاج بھی موجود ہے، شریعت کے اندر اس کا بھی علاج موجود ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، میرے پر رحم کر دے۔ اتنی بڑی دعا ہے، آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھل بہری ایسی بیماری ہے، کینسر کی بیماری کا علاج آج ڈھونڈ لیا گیا ہے، لیکن پھل بہری کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پوری دنیا کے پاکستان کے ڈاکٹروں نے نہیں، پوری دنیا کے کسی ڈاکٹر نے بھی پھل بہری بیماری کا علاج آج تک نہیں ڈھونڈ سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج قرآن مجید کے اندر بتا دیا ہے کہ جو بندہ 40 دن تک اس دعا کو پڑھے گا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میرے پر بھی رحم کر دے۔ کتنا سادہ اور آسان ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے سخت ترین بیماری سے بھی اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اسی دعا کو پڑھتے رہے 40 دن تک، بعض روایات کے اندر 35 دن تک، اور بعض روایات کے اندر 40 سال تک اس دعا کو پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک کوے کو نازل کیا، ایک کوا چشمہ بھی پھوٹ گیا، کوا اس چشمے کے اندر گیا، اس کے اندر نہایا، اور جو سفید کوا تھا وہ کالا ہو کر کے نکل گیا، اور جو کالا کوا تھا وہ اس چشمے میں نہانے کے بعد سفید ہو گیا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوئے کہ ایک جو کالا کوا تھا وہ سفید ہو کے نکل گیا، اور جو سفید تھا وہ کالا ہو کے نکل گیا۔ دیکھ کر کے حیران ہوئے کہ اگر یہ پانی کا چشمہ میرے اس اللہ تعالیٰ کی اس پریتے کوے کا رنگ تبدیل کر سکتا ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اس چشمے کے اندر نہا کر کے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بھی جسم کی بیماری کو دور کر دے گا۔ چنانچہ دعاؤں کو بھی پڑھنے والے تھے، لیکن اس چشمے کے اندر نہا لیے، اس چشمے میں نہا لیے۔ جس وقت اس چشمے کے اندر نہائے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر سے پھل بہری کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیا۔ اور آج مفسرین نے لکھا ہے وہ چشمہ کہاں پہ پھوٹا تھا، وہ چشمہ جو آج آب زمزم موجود ہے مکہ کے اندر، یہ وہی چشمہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پھوٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شفا کا پانی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کا مرکز بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو شفا کا گھر بنایا ہے، اللہ نے مساجد کو بھی شفا کا گھر بنایا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی شفا کا گھر بنایا ہے، اللہ نے قرآن کی دعاؤں کو بھی شفا کا مرکز بنایا ہے۔ آج ہم ڈاکٹروں کے پاس تو جانا چاہیے، انکار نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس یہ طبیب کی شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی حکماء موجود تھے۔ ایک حکیم کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، لقمان علیہ السلام حکیم تھے، بہت بڑے حکیم تھے، اللہ نے جس کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے، اتنے بڑے حکیم تھے، نہ کوئی نبی تھے، حالانکہ وہ کیا تھے؟ حکیم تھے۔ حکمت کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس دوا لینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ جہاں پہ ہم دوائی کو لیتے ہیں وہاں پہ دعا کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر بیماری کو پھر دور کر دے گا۔ ہم اگر اپنے جسم کے اوپر دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں، ساتھ میں دم کو، ساتھ میں دعاؤں کو بھی استعمال کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔ آج میں نے 2 دعائیں اہم ترین آپ کے سامنے رکھی ہیں جو آپ کیا کریں گے۔ ایک تو آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں،
کسی پریشانی کوئی بڑی سے بڑی دکھ مصیبت آ چکی ہے آپ کے اوپر، آپ یہ وظیفہ کریں، لا الہ الا انت سبحانک، یہ قرآن کا وظیفہ ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دے گا۔ اور دوسری، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بڑی سے بڑی بیماری بھی لگ گئی ہے، آپ یہ پڑھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس دعا کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری کو شفا کے اندر بدل دے گا، آپ کے جسم کو تر و تازہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اور نبیوں کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور دوسرے نبیوں کے آخری پیغمبر ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک ہی نبی آئے ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات، جن معجزات سے نوازا تھا، ان کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے مختصراً کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ہاتھوں کے ساتھ پرندے کی ایک بت بنایا کرتے تھے، پرندے کا بت بنایا کرتے تھے، پرندے کی شکل کا ایک پرندہ بنایا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنایا، پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کے اندر پھونک کو مارا، وہ حقیقی پرندہ بن کر اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آج عقل تو اس کو تسلیم نہیں کرتی، آج عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا ایک عطا کیا ہوا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا تھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، دنیا کا جو بھی ایک کوڑ جسے پڑ جاتا ہے وہ بیماری بھی بڑی خطرناک ہے، اور پھول بہری کی بیماری جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ یہ بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس بندے کو یہ بیماریاں پہنچتی تھی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر اس طرح اپنے ہاتھ کو، اپنے دستے مبارک کو پھیرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہر بندے کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے دنیا کے اندر پیدا کیا، بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم دکھلائی، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا، ہماری ماں سیدہ حوا کو پیدا کیا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ معجزات انبیاء کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے نبیوں سے کمال تھے اور سارے نبیوں سے بلند تر معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تو سنا پچھلے نبیوں کے معجزات کہ آپ کے یہ جو معجزات سے لاٹھی کو مارا کرتے تھے، سمندر راستے بنا دیتا تھا، لاٹھی سے سانپ بن جاتے، یہ انبیاء کے معجزات رہے ہیں۔ اب ہمارے نبی کا سب سے پہلا زندہ معجزہ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سیدنا ہمارے نبی علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر بلایا، آپ سن کر کے حیران ہوں گے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے گھر سے نکلے، آج کل تو دروازوں کو یہ کنڈیاں ہیں نا، اس وقت اور آج کل بھی پرانے دروازوں کو اوپر کھڑکنے والے کنڈے موجود ہوتے ہیں جو اوپر کر کے لگا کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو وہ دروازے کی وہ کنڈی لگی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں،
آپ نے کنڈی کو کھولا. کنڈی کو جس وقت کھولا تو کنڈی ہلنا شروع ہو گئی, کھٹکنا شروع ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے اندر گھر سے تشریف لے گئے. جس وقت گھر سے آپ تشریف لے کر کے گئے, آپ بیت اللہ کے اندر پہنچے. بیت اللہ کے اندر سے آپ کو براق کے ذریعے اٹھایا گیا. براق کے ذریعے اٹھا کے بیت المقدس فلسطین کے اندر پہنچایا گیا. فلسطین کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء 8 صفیں بنا کر کے کھڑے ہوئے. 1,24,000 نبی صفوں کو بنا کر کے بیت المقدس کے اندر, مسجد اقصی کے اندر فلسطین میں کھڑے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا, اے جبرائیل امین, یہ انبیاء, یہ اللہ کے اتنے خوبصورت چہروں والے, یہ نوجوان, یہ انبیاء کی جماعت یہ کیوں کھڑی ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اپنے نبی کا, اپنے امام کا انتظار ہے. یہ اپنے امام کے انتظار کے اندر کھڑی ہوئی ہے انبیاء کی جماعت. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا, اے جبرائیل امین, ان کا امام کون ہے؟ امامت کیوں نہیں کروا رہے؟ تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے اقدس سے پکڑا, کندھے سے پکڑا, اور آپ کو 1,24,000 انبیاء کے سامنے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا, اور 1,24,000 نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا. یہ بھی آپ علیہ السلام کی شان, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی بلند ترین شان کے ایک منزل کے اوپر فائز ہونے کا ذریعہ ہے کہ آپ کو 1,24,000 انبیاء کے سامنے مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کو مسجد اقصی کے اندر جب نماز کو پڑھا لیا, آپ کو جبرائیل امین نے حکم دیا, آپ کو آسمانوں کے اوپر بھی آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے. فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. مسجد اقصی سے براق کے ذریعے آپ کو اٹھایا گیا, آپ کو اٹھا کے پہلے آسمان کے اوپر لے جایا گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے اوپر, دوسرے سے تیسرے کے اوپر, تیسرے سے اسی طرح طے بطے 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا. 7ویں آسمان کے اوپر لے جا کر کے جنت کا بھی سیر جنت کی سیر بھی کروائی گئی. جہنم کو بھی ہولناکیوں کو دکھلایا گیا, اور صحابہ کرام کے متعدد محلات کو بھی دکھایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے محل کو بھی دیکھا, حضرت عمر فاروق کے محل کو بھی دیکھا, حضرت بلال حبشی کے محل کو بھی دیکھا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے محل کو بھی جنت میں آپ نے دیکھا تھا معراج کی رات. تو جس وقت آپ علیہ السلام نے ان محلات کو دیکھ لیا, آپ کو تحفے کے اندر نماز بھی دی گئی. نماز کے لیے آپ چھٹے سے 7ویں آسمان سے چھٹے آسمان کے درمیان چکر لگاتے رہے. وقت تو لگا ہے, بات بتانے کا مقصد یہ ہے, جس وقت آپ علیہ السلام 7 آسمانوں کی سیر کر کے زمین کے اوپر آئے تھے, اپنے حجرہ مبارک میں پہنچے تھے. معجزہ دیکھیے, اس وقت جب آپ پہنچے ایک ہی رات میں پہنچے تھے, اور جس لمحے پہنچے, جس طرح آپ اس دروازے کو, کنڈی کو کھٹکتا ہوا چھوڑ کے گئے تھے, جب واپس آئے کنڈی اسی طرح کھٹک رہی. یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا اور اتنی لمبی سیر, آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے, اور یہ بھی معجزہ کہ آسمانوں کی سیر کر لی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی, اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور کے اوپر آپ کو دکھلا دیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جس وقت یہ واقعہ صحابہ کو بتلایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے, صحابہ کو بتلا دیا, صحابہ کو بتایا کہ میں اس طرح آج مجھے معراج کی رات بلایا گیا تھا اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. صحابہ نے, ابو جہل کو پتا چلا, ابو جہل گیا سیدھا کس کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. اس کافر کو بھی پتا تھا کہ محمد کے بعد اگر میں نے جانا ہے تو ابوبکر صدیق کے پاس جانا ہے. آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, جا کر کے ابو جہل کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسجد ایک رات کے اندر, رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرم سے, مکہ سے اٹھا, مسجد اقصی میں گیا, مسجد اقصی سے اٹھا, 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا, تو پھر واپس آ گیا اور کنڈی بھی کھٹک رہی تھی, کیا آپ مان لو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی, میں کیسے مانوں گا؟ تو ابو جہل کہنے لگا آگے سے, اے ابو بکر, پھر یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کافر ابو جہل کے کندھے کو پکڑا اور کہا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اس صدیق بھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سچ کہا ہے۔ اور صدیق کا ایمان بھی آپ کے اوپر چیک کریں کہ جس طرح سنا سمعنا واطعنا فوراً اسی طرح مان لیا۔ اسی طرح ایک معجزے کو آپ کے سامنے اور رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، 6-7 سال کی عمر تھی، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا جس طرح آج کل کے بچے کھیلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ایک درخت کے نیچے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک سے ایک آواز آنا شروع ہو گئی، اور ایک آواز آتے ہی ایک آدمی جس کی میں نے کبھی بھی شکل کو نہیں دیکھا تھا وہ آدمی میرے سامنے آیا۔ اس آدمی نے مجھے لٹا کر کے چھری کے ذریعے، چاقو کے ذریعے میرے پیٹ کو، میرے سینے کو چاک کیا۔ میرے سینے کو چاک کر کے میرے سینے کے اندر سے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے سینے کے اندر سے اس نے دل کو نکالا، دل کو نکال کر کے آب زمزم کا پانی منگوایا۔ آب زمزم کے پانی کے ساتھ میرے دل کو دھو دیا گیا۔ میرے دل کو دھونے کے بعد آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کے پانی سے میرے دل کو دھویا۔ اس کے بعد میرے پاس جبرائیل امین دوبارہ واپس آئے، 6-7 سال کی عمر تھی، میرے پاس دوبارہ آئے۔ اس دل کو جس طرح صاف و شفاف کر کے میرے جسم کے اندر رکھ دیا گیا، اور اسی طرح میرے جسم کو اسی طرح جوڑ دیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت مجھے اٹھا کر کے بٹھایا گیا میں بے ہوشی کی حالت کے اندر تھا، جبرائیل امین نے آب زمزم مجھے پلایا، میں ہوش کے اندر آ گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ عقل تو تسلیم نہیں کرتی نا، لیکن ہمیں شریعت نے یہ سبق دیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات پیش آئی ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم آپ کی بات کو صدق دل سے تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد ایک معجزہ آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ترازو قائم کیا۔ اس ترازو کے اندر ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، ایک پلڑے میں ایک انسان دوسرے کو بٹھا دیا گیا۔ میرے والا پلڑا بھاری ہو گیا، دوسرا پلڑا اٹھ گیا۔ آسمان کے ساتھ اس ترازو کو باندھا گیا تھا، تو جس وقت دوسرے پلڑے کے اندر 2 آدمیوں کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، 10 کو رکھا گیا، 10 کے بدلے 100 کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، 1000 کو رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا، 1,00,000 آدمیوں کو رکھا گیا، 1,00,000 انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ انبیاء کو رکھا گیا اور اولیاء اللہ کو رکھا گیا۔ اللہ نے اپنے سارے ولیوں کو رکھ دیا، پوری دنیا کو رکھ دیا۔ پوری دنیا کا جو پلڑا تھا وہ اونچا ہو گیا، وہ ہلکا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پلڑا تھا، جو آپ کا میزان تھا، جو آپ والی سائڈ تھی، ترازو کی سائڈ تھی، وہ بھاری ہو گئی۔ یہ آپ علیہ السلام پوری دنیا سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا سے افضل ہیں۔ چند ایک معجزات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ کے اندر مفصلاً بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اس کو سمجھنے کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔